الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. سورج اور چاند کے جہاں اور بے شمار فوائد ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بیان ہوا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. کیا معنی ہے؟ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور یعنی روشن، وقدرہ منازل اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا تاکہ تم جانو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کتاب، وقت کا حساب. تو گویا علم کے بعد بہترین نعمت انسان کے پاس کیا ہے؟ وقت کی نعمت. ماہ و سال، سالوں پہ سال اور ایک ایک دن. تو انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے. اور پھر یہاں پر کیا فرمایا خاص طور پر؟ بحسبان، ایک حساب میں بندھے ہوئے ہیں. یہ فعلان کے وزن پر ہے، جیسے غفران، قرآن، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی دقیق حساب کے ساتھ سورج اور چاند نکلتے اور غروب ہوتے ہیں. اور یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں، صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اس حساب کتاب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کہیں غلطی نہیں ہوئی. اسی لیے تو یہ نظام قائم ہے. کبھی سورج کے نکلنے میں یا ڈوبنے میں تاخیر نہیں ہوئی. اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں. اور اسی سے پھر انسان اپنے دن کو، رات کو آرگنائز کر سکتا ہے. اپنے کام کاج کے اوقات، اپنے آرام کے اور دیگر زندگی کا سلسلہ اسی سے چل رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. والنجم اور تارے، والشجر اور درخت، یسجدان وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. تثنیہ کا صیغہ ہے. نجم سے ایک مراد تو تارے ہی یعنی ستارے جو معروف معنوں میں، اور نجم کا ایک اور معنی بیلیں بھی کیا جاتا ہے. نباتات میں وہ پودے جن کا تنا نہیں ہوتا، سٹیم نہیں ہوتا، جو دوسرے پودوں کے سہارے پہ اگتے ہیں یا زمین پہ پھیل جاتے ہیں، کہ یہ بیلیں بھی یا یہ پودے اور تارے یہ سجدہ کرتے ہیں، اور شجر بھی، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں. ستاروں کا سجدہ کیا ہے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہاں بھی اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی باقی مخلوق بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے. سورۃ الحج آیت 18 میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے ہیں جن پہ عذاب چسپاں ہو کے رہ گیا، لہذا وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، وہ شیطان کی طرح سجدے کا انکار کیے ہوئے ہیں عمل سے. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور مجبوراً بھی، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح اور شام. ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو یہاں ایک طرف نعمتوں کا ذکر ہے اور دوسری طرف کس بات کا؟ ان کے اندر پائے جانے والے اسٹرکٹ ڈسپلن کا. بحسبان، اوقات کے پابند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات کی پابندی ان کی عبادت میں، ان کے سجدے میں بھی ریگولر ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے سجدوں کا حال کیا ہے. قرآن پاک میں جہاں دیگر عبادات کے ساتھ اوقات کی پابندی ہے، وہاں خاص طور پر نماز کے لیے، کیونکہ سجدہ سمبل ہے کس سے؟ نماز سے. نماز کے لیے اوقات کی پابندی لازم قرار دی گئی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم ہے. تو یہاں سورج اور چاند کا ذکر ہے
کس کے ساتھ؟ بحسبان. اور پھر نجم اور شجر کا ذکر ہے، یسجدان، سجدے کے ساتھ. اور پھر یہ سجدے باقی مخلوقات کے لیے جو دیگر آیات سے ثابت ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کی یہ ساری مخلوق ایک خاص قاعدے اور ضابطے میں بندھی ہوئی ہے، سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اور انسان کے لیے بھی حق کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے.